شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو رحم والا برکتوں والا ہے، جو ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے، جو ہمارے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں مار دے گا اور مارنے کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ذرا آپ سب پہ رحمت ہو خدا کی، اس ایشور کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، برکت ہو، کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے، کامیاب ترین زندگی آپ لوگ گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان شکر ہے کہ وہ صبح ہی صبح مجھے اپنے ایک عظیم الشان نام کے بارے میں بتانے کی طاقت اور ہمت دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ کام بہت کٹھن ہے، ڈگر پلگٹ کی بتانا، اپنی طرف سے لفظی کرنا، اس میں معاملات میں بڑا گناہوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے سب کو۔ آج کے اسم شریف کا نام ہے رؤوف۔ رؤوف کا مطلب ہے مہربانی والا، مہربانی والا۔ اس کے 287 جو ہیں، 287 اس کے عدد ہیں اور یہ جمالی ہے۔ 287 یعنی 287 عدد ہے اس کا، اور یہ جمالی ہے، اور عنصر اس کا جو ہے وہ خاکی ہے۔ یہ جو ہے مہربانی کرنے والا ہے، اس کے نام میں ہی اس کے سارے معاملات پوشیدہ ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں۔ جو بھی شخص اس کا ذاکر ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی بے انتہا محبت اور عزت بڑھ جاتی ہے، بے انتہا عزت و محبت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس سے عزت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، خواہ مخواہ اس سے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر شخص اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جیسے ہمارا اپنا بہت خاص آدمی ہے۔ اگر اس کے عامل کے پاس، اس کے ذاکر کے پاس، عامل خاص طور سے عامل کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہو، تو اب بھی وہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس، یعنی لاکھوں کروڑوں کی ضرورت اس کی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اس کی جب بھی ایک پیسہ نہ ہو۔ یہ بھی طے شدہ امر ہے اور بالکل آزمودہ و مجرب۔ اس میں یہ کہنا، جو شخص یہ کہتے ہیں کہ آزمایا ہوا ہے، مجرب ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو شک اور شبے کی آزمانے کا سوال ہی نہیں ہے، تو 100% ساری باتیں صحیح ہیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں، جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ آزما چکے ہیں، سینکڑوں کو فائدہ ہو گیا اور لاکھوں کو فائدہ ہو گیا۔ ارے میرے بھائی، خوشبو آپ لگاؤ گے تو خوشبو مہکے گی، عطر آپ لگائیں گے تو آپ مہکے گا تو آپ کے ساتھ چاہے پنڈت جی گزر رہا ہوں، چاہے صفائی کرنے والا گزر رہا ہو، چاہے جوتا ٹانکنے والا گزر رہا ہو، چاہے ملا جی گزر رہے ہوں، انہیں سب کو وہ خوشبو لگنا ہی لگ رہا ہے۔ یعنی ان اسماء حسنہ کا کام جو ہے وہ 100% ہو نہیں ہے۔ کس پوزیشن میں ہوتا ہے؟ وہ ایک الگ۔ اب مجھ جیسا گناہ گار آدمی جس کی ناک ہی بند ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے وہ خوشبو نہیں لگے گی، کیونکہ میری ناک بند ہے، زکام کی وجہ سے صحیح ہے، میرے پاپوں کی وجہ سے صحیح۔ تو یہ کہنا کہ خدا کی قسم اور فلانے کی قسم اور گنگا میاں کی قسم، یہ 100% ایسے حصے ہو جائے گا اور ہزاروں کو فائدہ ہو چکا ہے، تو وہ بالکل جھوٹ، مکار ہے، مکاری کر رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی باتوں پہ اعتبار مت کریے۔ اللہ کا جو بھی نام ہے، اللہ کا جو بھی کلام ہے، اس ایشور کی واڑی، ایشوریہ واڑی جو بھی ہے جس بھی بھاشا میں، وہ 100% کامیاب ہے، اور اس کی کامیابی میں کسی کی گارنٹی اور شک و شبے کی بات ہی نہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے۔ اس کا ذاکر جو ہے وہ تمام لوگوں کی، تمام مخلوق، اچھا مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی نہیں، جانوروں کے دلوں پہ بھی حکومت کرتا ہے، جانور بھی اس کے پاس آنے لگتے ہیں، جیسے چرندے پرندے سب اس کے پاس آئیں گے اور اس سے دشمنی نہیں کریں گے، مطلب اس سے ڈریں گے نہیں۔ اور کوئی بھی اس کے ذاکر کا اگر کوئی بھی جانی دشمن ہے تو وہ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ کسی کو بھی محبت میں اپنے مبتلا کرنے کے لیے یا کسی کی دشمنی دور کرنے کے لیے یا کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کی، اسے آپ برابر پڑھ سکتے ہیں، 287 بار روزانہ پڑھیے۔ اچھا، میرے ساتھ بڑی عجیب بات ہے، ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ارے صاحب آپ اپنے میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ اور تھے کہ آپ یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، آپ کے سبسکرائبرس وغیرہ اور کیا فالوورس وغیرہ تو ہیں نہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک بات کا خیال رکھیے، وہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ نہ تو مجھے سبسکرائبرس کی ضرورت ہے قطعی، اور نہ مجھے لائک کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، میں نے ایک چراغ جلا دیا، ایک کینڈل جلا دیا اندھیرے راستے میں۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو اس کی روشنی میں آپ صاف ستھرے راستے سے نکل جائیے۔ آپ کا دل اجازت نہیں دیتا، بالکل مت جائیے۔ مجھے نہ تو یہ ہے یوٹیوب سے پیسہ مل جائے، بڑی اچھی بات ہے، یہ نہیں بات ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے،
ضرورت مجھے بھی ہے، ہر شخص کو پیسے کی زندہ رہنے کی ضرورت ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ بے مصرف طریقوں سے میں پیسہ حاصل کروں اور خوشامدیں کروں آپ کی. آپ کا دل چاہتا ہے بڑی خوشی سے سبسکرائب کریے، آپ کا دل چاہتا ہے لائک کیجیے، آپ کا دل چاہتا ہے کامنٹ کریے، اچھے کریں برے کریں جو چاہیں کریں. میری صحت پہ ان کامنٹس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اللہ کے کلام کو ایشوریہ واڑی کی کسی بھی کاریہ کو کرنے کے لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں استاد کی ضرورت ہے جو آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکے، صحیح راستے پہ لا سکے، آپ کو کہیں بہکنے نہ دے، نتھنگ ایلس. کیونکہ وہ آلمائٹی سب کا مالک حقیقی سب کا ہے، اور اس کی جو ہر بات جو ہے وہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، بہت چھوٹے طبقے والے کے لیے بھی، بہت بڑے طبقے والے کے لیے. اس لیے آپ یہ چکروں میں لوگوں کے مکاروں کے چکر میں نہ پڑیں. اچھا وہ یہ سبسکرائبر بڑھانا اور وہ بڑھانے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ زندگی میں آپ جتنے جھوٹے اور مکار ہو جائیں گے، زندگی میں جو جتنا جھوٹا اور مکار ہے اس کی متر منڈلی اتنی ہی زیادہ ہے، اس کی متر منڈلی اتنی زیادہ ہے، اس کی متر منڈلی میں اتنے ہی زیادہ لوگ ہیں، اتنے ہی زیادہ لوگ ہیں. اور اگر آپ سچے ہیں، اچھے ہیں، سیدھے ہیں، صحیح ہیں، تو آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے پاس بہت کم لوگ ہوں گے جو یقیناً آپ جیسے سچے ہی ہوں گے. اے بچی بٹھا لو کہ نہیں بیٹھ جا، سچے ہوں گے تب تو ہوں گے، ادروائز آپ کے پاس بھیڑ نہیں ہوگی. بھیڑ اکٹھی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب کسی کے پاس اگر بھیڑ اکٹھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اللہ والا ہے، وہ بہت اچھا بندہ ہے، وہ بہت قابل ہے. ایسا کچھ نہیں. جاہلوں کے پاس بہت بھیڑ ہوتی ہے، شیطانوں کے پاس بہت بھیڑ ہوتی ہے، جھوٹے بکا لوگوں کے پاس بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ بھیڑ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان جیسے لوگ ہی ان سے جڑتے ہیں اور اس میں مطلب وہ خوش ہوتے ہیں مکاری کی باتوں سے. تو اپنے پاس مکاری کی کوئی بات نہیں ہے، آپ مانتے ہو تو مانو، بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، آپ کی مرضی، آپ کا بھاگ. اب وہ جو چراغ جو ہم نے جلایا ہے، جو روشنی ہم نے کینڈل جلائی ہے، اس کی روشنی میں سے آپ نہیں نکلنا چاہتے، ٹھکراتے رہیے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے جب ہم لوگوں کو بنایا، اس سرشٹی کے رچیتا نے ہمیں بنایا تو ہمارا ایک بھاگ بھی بنایا ہے. بابا لوگوں کے پاس آپ جائیے، ڈاکٹرس کے پاس آپ جائیے، اور کسی کے پاس جائیے اور اس کے بعد اس سے فائدہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر کی یا بابا کی کوئی اس میں کمی نہیں ہے. اس بات کا بھی خیال کریے کہ ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں بھی کچھ لکھا تھا نا، اور جتنا وہ لکھا ہے اس لکھے کو کوئی دنیا کا بھائی کا لال ایسا نہیں ہے، کوئی سکندر اعظم ایسا نہیں ہے، ایسے میں کوئی اشوک صاحب ایسے نہیں ہیں جو اس کے لکھے ہوئے کو کاٹ دے. خوب اس بات پہ غور کر لیجیے، اور یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہے کہ خاک دارو وید خدا. ٹھیک، آپ کو رستہ چلتا آدمی بتا دے کچھ، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی اور بٹی اٹھا کے دے دے گا، اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور آپ یہ چاہیں کہ وہ بابا صاحب فریدی بابا کے پاس ہم کہتے ہیں بابا صاحب کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو یہ سوچ لیجیے کہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا، فریدی بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر فریدی بابا صحیح مکاری پہ ہے تب تو پھر کوئی بات ہی نہ ہے، ان کا تو کچھ ہونا علیحدہ بات ہے، مگر یہ 100% والی بات ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے معاملات میں گناہوں سے بچیے، اور گناہوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن بھر میں ایک بار آپ اپنی موت کو یاد کر لیں. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دن بھر میں کم سے کم آج کے زمانے میں 10,000 بار موت کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، مگر ہم موت کو فیل نہیں کرتے. یعنی فیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمیں بھی مر جانا ہے. ایک دن کسی جنازے کو دیکھ کے، کسی کی شب یاترا دیکھنے کے بعد ہمارے دماغ میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح سب اپنی دولت، پیسہ، طاقت، عزت، خوبصورتی چھوڑ کے 4 آدمیوں کے کانوں پہ جانا ہے، اور وہ ہمیں جلا دیں گے یا دفن کر دیں گے. بس یہ سب سے بڑی کمی ہے. اگر آپ ایک بار بھی دن میں اس طرح سوچ لیں کہ ہمیں مر جانا ہے، ہمارے سارے معاملات یہیں پہ ختم ہو جانا ہے، تو آپ 100% گناہوں سے بچ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے. اور موت تو مطلب ہر اس میں موت کا تو ایک وہ چیپٹر ہے کھلا ہوا، جو پیدا ہوا ہے کسی بھی روپ میں پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. جو اس دھرتی پہ آیا ہے، جو زمین پر آیا ہے، جسے جنم لیا، جو پیدا ہوا، جسے جان دی گئی، اس سے جان لی بھی جائے گی، کیونکہ یہ جانیں جو ہیں، یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ایشور کی، آلمائٹی کی امانتیں ہیں. ہم تو ایک مسافر ہیں. چک بستی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ موت کیا ہے، کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا.
اور اس پہ ایک اور شاعر کا شعر ہے کہ موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں کیا، ایک مسافر کو رستے میں نیند آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، راستے میں کہیں بھی ہمیں جھپکی لگ سکتی ہے، کہیں بھی ہم سو سکتے ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رکھیے بہت اچھی طرح سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سچے رہیے، سب سے پہلے اپنے ساتھ سچے ہوئیے، پھر اس کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ سچے ہوں گے۔ آپ جو یہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، میں جو یہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، یہ مال و دولت اکٹھا کر رہا ہوں، یہ سب یہیں چلے جا رہا ہے، ابھی ٹاٹا چلے گئے، کیا لے گئے؟ ٹاٹا کی اچھائیاں یقیناً رہ گئیں، آپ کہیں گاڑیاں رہ گئی، گاڑیاں اچھی ہیں، وہ اس سے مطلب نہیں، ان کا اسٹاف ان کے لیے روتا ہے، انہوں نے اپنے اسٹاف کے لیے، پبلک کے لیے جو کام کیے، ٹرسٹ کے ذریعے جو کام کیے، اس میں رتن جی نے جو کام کیے، اس کے لیے آدمی رو رہا ہے، اس لیے آدمی یاد کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹاٹا کی گاڑی چل رہی ہے اس لیے یاد کر رہا ہے۔ ٹاٹا، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ٹاٹا ایک واحد ایسی کمپنی ہے جو اپنے ورکرز کو سب سے زیادہ تنخواہ دیتی ہے، سب سے زیادہ بونس دیتی ہے، سب سے زیادہ انہیں فائدے پہنچاتی ہے، پہنچاتی رہے گی، آئندہ بھی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بہرحال یہ مقصد بتانے کا یہ ہے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر ان کی اچھائی، کسی شخص کی بھی اچھائی یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ رہا یہ کہ ہم مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں جن اپنی اولاد کے لیے، میرے پیارے بھائی، دنیا تجربے کا نام ہے، ہم سے پہلے جو گزر گیا اس سے ہمیں تجربہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ غور کریے، بڑے بڑے راجا مہاراجا بادشاہ نے وقت چلے گئے، دولت کہاں گئی؟ ان کی اولادوں نے، بادشاہوں کی اولادوں نے انہیں قید کر دیا۔ ماں باپ آج کے زمانے میں ورداوستہ آشرم میں ہیں، بچے عیش کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اب آپ یہ کہیے کہ آپ نے یہ کہہ دیا تو بچوں کو آپ وہ کیا کریں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے آپ کو بچے دیے ہیں نسل انسانی بڑھانے کے لیے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہیں بہت اچھی تعلیم دیجیے، بہت اچھے انہیں مینرس دیجیے، اچھی باتیں، نیک باتیں سکھائیے، مذہب کی صحیح معلومات دیجیے، اس کے بعد ان کی شادی بیاہ کر دیجیے، اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹاٹا۔ یورپ آگے کیوں ہے ہم لوگوں سے؟ یورپ صرف اسی لیے آگے، اور ان کا ٹھیک، شادی بیاہ کریے، اپنے اپنے گھر جاؤ، نپٹو۔ ہم صاحب انہیں نبھا رہے ہیں، ہم فاقے سے بیٹھے ہیں، قرضہ کر رہے ہیں، لڑکی آ رہی ہے، داماد آ رہا ہے، کہ بیٹیا آ رہی ہے، کہ نوازی آ رہی ہے، کہ نوازا آ رہا ہے، تو ہم ان کے مان پورے کرنے میں لگے۔ بھائی یہ ساری باتیں چھوڑیے، جتنا آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، بھائی پڑوس کی بیٹی کو بھی ذرا دیکھ کے اسے دے دو آدھے پیسے۔ آپ کی بیٹی جب آتی ہے سسرال سے، آپ کے داماد صاحب جب تشریف لاتے ہیں، دیجیے، اللہ نے آپ کو دیا، تو اگر آپ 10,000 روپے ان پہ خرچ کرتے ہو تو میرے بھائی 1,000 وہ برابر پڑوس میں جو غریب رہ رہا ہے اس کی بیٹی کے لیے بھی خرچ کر دو، تب آپ کا وہ 10,000 جو ہے وہ فائدے مند ہوگا، اور اللہ کی نظر میں، اوپر والے کی نظر میں، المائٹی کی نظر میں آپ کی ویلیو بڑھے گی، آپ کی عمر بڑھے گی۔ دعاؤں سے نگاہ مرد مومن سے بدل جائے، میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اب اس کا الٹی وہ بتا رہا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تھی تقدیریں، یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ برابر میں غلط کام کرتا رہوں اور مرد مومن کے پیچھے پڑا رہا ہوں کہ ہاں 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 میں تو ان کا مرید ہوں، ان کا پیر ہوں، وہ میرے پیر ہیں۔ اور سننے ایک بڑے وزیر پیر پہ بات یاد آئی، دنیا میں جتنے مکار لوگ ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ وہ پے سے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پیر، پے سے، پی، پی فار پیر، پی فار پجاری، معاف کر دینا، میں نے کہا مقصد کسی کا مقصد نہیں، پی فار پوپ، ٹھیک۔ یہ سب لوگ بہکانے والے ہیں، اور پیچھے بہت سے اس ٹائپ کے لوگ ہیں، پیچھے پیش امام، بڑے امام صاحب، اور زیادہ ہوگا تو بات نکلے گی تو پھر بڑی دور تلک پہنچے گی اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پیر نام سے ہوشیار رہیے، پیر والے صرف اپنے جبہ و دستار کی بات کرتے ہیں، اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں، اور وہ دین کو، دھرم کو، مذہب کو، اچھائی کو، سچائی کو اتنا گھما پھرا کے آپ کو بتائیں گے، اتنا گھما پھرا کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کا الو سیدھا ہو جائے، باقی آپ سب بے وقوف۔ ایک وظیفہ بتانے کے لیے آپ کو رات بھر میں ایک بار پڑھ لیجیے، قسم خدا کی، آپ کو صبح ہی کنڈی کھٹکھٹا کے کوئی آدمی 50,000 کروڑ روپیہ دے جائے گا۔ ایک بار پڑھ لیجیے، وہ اگر نہ ہو، اگر 50,000 کروڑ روپیہ نہ دے کے جائے تو آپ میرے چینل پہ تھوک دیجیے، مجھے گولی مار دیجیے، میری گردن توڑ دیجیے، میرا یہ کر دیجیے، میرا وہ کر دیجیے۔ بات آؤ، ایک تو میں وظیفہ پڑھوں تمہارے کہنے سے، پھر میں تمہیں قتل کرنے جاؤں، پھر میں تمہارے چینل میں تھوکوں، یعنی چینل میں تھوکنے کا مطلب یہ میں اپنے موبائل میں تھوکوں، موبائل میرا گیا ہاتھ سے، چھوٹا صحیح یا بڑا صحیح۔ کتنی اچھی سیکھ دے رہے ہیں، کتنی اچھی بابا لوگ ہمیں سیکھ دے رہے ہیں۔ تو بھائی آنکھیں کھولو، خود کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، دین کو پہچانو، پڑوسیوں کا خیال رکھو،
اور جو جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا آپ یا رؤوفوں کا ورد کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا، ہر چیز عطا فرمائے گا، ہر چیز سے نجات، گندی چیزوں سے نجات دے گا، برائیوں سے بچائے گا، دولت دے گا، عزت دے گا، طاقت دے گا، شہرت دے گا، ایوری تھنگ ول بی، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ڈونٹ وری۔ اور مجھے اگر میرا مقصد کسی بھی، میں بار بار کہتا ہوں، اپنی کسی بھی بات سے کسی کی دل شکنی کرنا میرا مقصد قطعی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری کسی بات سے، کسی بھی صاحب کو، کسی بھی فرقے کے صاحب کو کوئی اگر تکلیف یا ناگواری پہنچی ہو تو اس کے لیے ویری ویری سوری، ویری سوری، معاف کر دینا مجھے، میرا کیونکہ ارادہ نہیں تھا، مگر بات نکلتی ہے تو کچھ نہ کچھ بات نکل آتی ہے، اس کے لیے میں چھما پرارتھی ہوں، اور آپ کی محبتوں کا طلبگار ہوں میں۔ محبت وہ کون سی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی تمام جائز مرادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا فرمائے، آپ کو نیکی کرنے کے لیے بہت لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کے بچے بہت ہونہار ہوں، خوش اخلاق بنے، بااخلاق بنے، ان کی بھی لمبی عمریں ہوں، اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرنے میں ان لوگوں کا کردار رہے، آپ کا بھی کردار رہے، اپنے گھر والوں کا، پھر پڑوسیوں کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر محلے والوں کا، اور پھر بستی والوں کا، اور آفٹر آل تمام ملک کے لوگوں کا، ناداروں کا، غریبوں کا خیال رکھیے کہ یہی زندگی ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا، بار بار کہتا ہوں، ادروائز کوئی لائف نہیں ہے، نو لائف۔ اوکے سر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی، فی امان اللہ، اللہ حافظ، دعاؤں کی درخواست ہے۔